اب حضرت ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق لے کر کے آئے حضور کے پاس. کہا حضور میرے والد آئے. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تو اپنے باپ کو کیوں لایا؟ ارے ہم تیرے باپ سے خود نہیں لاتے، تو کیوں لے کر آئے؟ ہم لے کر آتے، ہم خود آ جاتے، تو ابو بکر اپنے والد کو کیوں لایا؟ آقا نے فرمایا ابو قحافہ کو مسلمان ہو جا، وہ مسلمان ہو جا. 2-3 دفعہ فرمایا، وہ مسلمان ہو گئے، دار اسلام میں داخل ہو گئے. اب سوال، ابو قحافہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہی نہیں تھے، فتح مکہ سے پہلے مسلمان نہیں تھے، انصار صحابہ میں سے نہیں تھے، مہاجر صحابہ میں سے نہیں تھے. تو بتاؤ یہ ابو قحافہ جو دیگر کفار تھے ان کے برابر ہی ہیں، فتح مکہ سے پہلے برابر ہی ہیں، لیکن میرے آقا آخر ابو قحافہ کے لیے یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر تو کیوں لایا؟ تیرے باپ سے ملنے تو ہم خود آتے. تو اب سوال یہ ہے کہ ابو قحافہ میں ایسی کون سی فضیلت تھی، ابو قحافہ میں ایسی کون سی شان اور مرتبہ تھا کہ رحمت للعالمین جو معراج کا دولہ ہے وہ خود چل کر ابو قحافہ سے ملنے جاتے، فرماتے یہ ابو قحافہ کا مرتبہ نہیں، یہ نسبت ابو بکر کا مرتبہ ہے کہ یہ تیرا باپ ہے، اس لیے خود نبی تیرے پاس چل کر کے آتے. فرماتے یہ تیرا باپ ہے، تو بلایا ابو بکر، یہ تو تیرا باپ ہے، ہماری محبت تجھ سے اتنی ہے کہ ہم تیرے باپ سے ملنے خود تیرے گھر تشریف لاتے. کہا یہ تیرا باپ ہے. ان کی اپنی ذاتی کیا ویلیو تھی، فتح مکہ سے پہلے کیا ویلیو تھی، وہ کافر تھے، دائرہ اسلام سے باہر تھے. تو حضور کسی کافر کے لیے تو نہیں کہیں گے نا کہ بھئی میں آپ سے آپ کے گھر تشریف ملنے لے کر آتا، میں آپ کو گھر پہ آ کے کہتا، آپ سے گھر پہ آ کے ملتا. حضور کسی کافر کے لیے تو یہ بات نہیں کہیں گے نا. تو سوال یہ ہے کہ آقا نے کیوں کہا وہ ابو قحافہ کی وجہ سے نہیں کہا، بلکہ وہ یار غار حضرت ابو بکر صدیق کا مرتبہ ہے، حضور نے ان کی وجہ سے کہا ہے. تو میرا عزیز دوستو بندہ سمجھے حضرت ابو بکر صدیق کا مرتبہ کیا. ابھی صحابہ کا مجمع لگا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عمر فاروق بھی موجود ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں. فرماتے حضرت ابو بکر صدیق یا رسول اللہ قسم دیکھیے، یہ نہیں کہا اللہ کی قسم، کہا اللہ کے رسول محمد رسول اللہ کی قسم ہے، آپ کی زندگی کی قسم ہے. اب صحابہ چونکے کہ یار قسم کھا کے آخر کون سی بات بیان کرنا جا رہا ہے، میں ابھی تک جو بات بیان کر رہا ہوں قسم تو نہیں کھائی، ابھی کوئی قسم کھا کے بات کر دوں گا آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے، یار اب بات تھوڑی اہم ہوگی، قسم کھا لی، اللہ کی قسم کھا لی. صحابہ کے سامنے ابو بکر صدیق کا ہے یا رسول اللہ آپ کی زندگی کی قسم ہے، ایک بات بتانا چاہتا ہوں. حضور فرمائے میری قسم کھائی. ابو بکر نے بتاؤ کیا بیان کرنا چاہتے ہو؟ کہا حضور جب میں بچہ تھا نا، اور جب میں بڑا ہوا، اور جب آپ پر اسلام نہیں لایا تھا، یہ جو زمانہ گزرا ہے 10 سال 5 سال 4 سال 9 سال 12 سال، یہ جو زمانہ میری زندگی کا گزرا نا، فرماتے یا رسول اللہ دین اسلام تو تھا ہی نہیں، لیکن پھر بھی ابو بکر نے کبھی بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، کبھی نہیں کیا. دور جاہلیت میں، زمانہ جاہلیت میں کہا ابو بکر نے کبھی بتوں کو سجدہ حضور اس زمانے میں بھی نہیں کیا، جب آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، جب میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا، اس وقت بھی نہیں جھکا ان باتیں گناہوں کے آگے. عمر فاروق کھڑے ہوئے، کہا ابو بکر حضور کی قسم کھا کے اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو یار. کہا زمانہ جاہلیت چل رہا تھا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے سجدہ ہی نہ کیا ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہو آقا کی قسم ایسی تو نہیں کھائی. فرماتے ہیں میرا والد مجھے لے کے گیا بت خانے میں، جہاں پر بت رکھے ہیں بت خانے میں، وہاں لے گیا اور کہا ابو قحافہ رضی اللہ عنہ نے کہ ان کو تم سجدہ کرو، عبادت کرو، اور مجھے چھوڑ کے چلے گئے. میں بت دیکھا کہ یہ پتھر کا خدا ہے، میں نے کہا او میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا. کہا کوئی جواب ہی نہیں دیتا، وہ بت کوئی جواب نہیں دے رہا. ابو بکر صدیق فرماتے میں نے کہا دیکھو بھائی خدا ہے تو کھانا بھی کھلائے گا. کہا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ. کہا اس کا کوئی جواب نہیں آیا. کہنے لگے کہ میں نے کپڑے نہیں پہنے، مجھے کپڑے پہناؤ. کوئی جواب نہیں آیا. ابو بکر صدیق فرمایا میں پتھر اٹھایا، میں کہا خدا ہوگا تو اپنی حفاظت کر لے گا. میں نے مارا، وہ گرا ٹوٹا، اور میں سمجھ گیا جو اپنی حفاظت نہ کر سکے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا ہے. سمجھ گیا وہ کیا خدا ہوگا، اپنی تو حفاظت نہیں کر پا رہا. والد ابو قحافہ نے کہا کوئی بت توڑ دیا ہمارا. ابو بکر صدیق نے جلال آ گیا ابو قحافہ کو، ابو بکر کیا بات کر رہے ہو؟ ہم تمہیں کہہ کے گئے کہ تم نے یہاں سجدہ کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، تم ہمارے پتھر کے خدا کو نقصان پہنچا رہے ہو. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے میں اس سے خدا نہیں مانتا. ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو جلال آیا، ہاتھ پکڑ کر والدہ کے پاس لے گئے حضرت ابو بکر صدیق کے، اور کہنے لگے ارے ذرا سمجھاؤ یہ ہمارے خداؤں کی مخالفت کر رہا ہے، یہ کہتا ہے خدا نہیں مانتا. اب حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ کہنے لگی اپنے شوہر ابو قحافہ سے کہ حضور والا میرے سر کے تاج ابو بکر کو
دیجئے یہ کبھی سجدہ نہیں کر سکتا، اس لیے کیونکہ جب اس کی پیدائش ہو رہی تھی تو مجھے کسی نے کان میں آواز لگائی کہ تجھے مبارک ہو، تیرے گھر جو پیدا ہو رہا ہے اس کا نام ہم نے صدیق رکھا ہے، مصطفیٰ کا یار بنا کر کے اس کو ہم نے بھیج دیا ہے۔ یہ تو کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جب یہ پیدا ہوا نا ہم نے سنا، والدہ کہتی میں نے سنی آواز کہ اس کے لیے کہا کہ اس کا نام صدیق ہے اور اس کو ہم نے یار غار بنا دیا ہے۔ میں کہا یہ تو یار غار بھی ہے اور یار مزار بھی ہے۔ کہا یار غار یار مزار حضرت ابو بکر صدیق۔ اب جب ابو بکر صدیق یہ واقعہ بیان کرے نا تو عمر فاروق کا وہ جو سوال تھا کہ حضور کیسی بات کر رہے ہیں، حضور کی قسم کھا کے، یہ تو اتنا بڑا زمانہ جاہلیت کا دور چل رہا تھا، تھوڑا سوچ کر بولیں، آپ تو کہتے میں نے سجدہ نہیں کیا، یہ سوال تو تھا نا عمر فاروق کا۔ اور ابو بکر صدیق پوری بات کہہ کے خاموش ہو گئے، بات ختم ہو گئی۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل امین اس وقت حاضر ہوئے اور آ کر حضور سے کہا یا رسول اللہ 3 مرتبہ جو کچھ ابو بکر نے کہا ہے حق اور سچ بیان فرمایا ہے۔ یہ تو اللہ نے گواہی دی، جا کر بیان کرو تاکہ کسی کے دل میں شک اور شبہ ہو نا، اس کے دل سے شک کی ختم ہو جائے کہ ابو بکر وہ ذات نہیں کہ جس کی گواہی مخلوق دے، بلکہ یہ وہ ذات ہے کہ خالق خود اس کی گواہی پیش کر رہا ہوتا ہے۔ جا کر بیان کرو، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ، یہ آپ کا مقام ہے۔ اب آئیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں صحابہ میں کھڑے ہو کر ان اللہ سما ابا بکر علی لسان نبیہ صدیقا، فرماتے ہیں بے شک اے لوگوں ابو بکر وہ ذات بابرکت ہے کہ اللہ نے اس کا نام صدیق رکھا ہے۔ کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے اس کا نام صدیق رکھا۔ میں کہا کسی کو وہ یہ بشارت مل جائے نا یار محمد رسول اللہ بھی راضی ہو گیا، اللہ بھی راضی ہو گیا، تو اس کو زندگی میں پھر کچھ نہیں چاہیے ہوتا، وہ کہتے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو چکے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ صدیق نام اللہ نے رکھا ہے، کہا کمال یہ ہے کہ جاری اپنے محبوب کی زبان سے فرما دیا ہے، علی لسان نبیہ صدیقا، صدیق نام کو محمد رسول اللہ کی زبان پر جاری فرما دیا ہے۔ ان اللہ سما ابا بکر، رکھا اللہ رب العزت نے ہے۔ تو میرا عزیز دوستو یہ بات نہیں ہے کہ ہم حضرت علی سے محبت نہیں کرتے، واللہ یہ بات نہیں۔ اور میں کہا کہ واللہ باللہ اہل سنت و جماعت ہی سب سے بڑھ کر حضرت علی سے محبت کرنے والے ہیں الحمدللہ۔ میں کہا رضا والے ہیں نا، احمد رضا والے، ایک جملہ میں بیان کر رہا ہوں، شاید آج سے پہلے میں نے بیان نہیں کرا ہو۔ احمد رضا نے ہمیں بیان کیا ہے کہ ہم اصلی علی والے بھی ہیں، ہم الحمدللہ نسلی علی والے بھی ہیں، اصلی بھی ہیں اور نسلی بھی ہیں۔ حافظ صاحب عمار صاحب